بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ماہ رمضان المبارک ہی میں ادا کرنا مسنون ہے، اور یہ زمانہ رسالت سے آج تک مسلمانوں میں متواتر چلی آ رہی ہے۔ نماز تراویح کی ترغیب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ آپ نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد تشریف لے گئے اور نماز ادا کی۔ لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح لوگوں نے رات کی نماز کا آپس میں تذکرہ کیا، چنانچہ پہلی مرتبہ سے زیادہ لوگ اگلی رات میں جمع ہو گئے۔ دوسری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے صبح اس واقعے کا ذکر دیگر لوگوں سے کیا تو تیسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور چوتھی رات کو اس قدر صحابہ جمع ہو گئے کہ مسجد میں جگہ تنگ پڑ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف نہیں لائے۔ چنانچہ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے وقت تشریف لائے۔ جب صبح کی نماز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد فرمایا، گزشتہ رات تمہارا حال مجھ پہ مخفی نہ تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پہ رات کی نماز یعنی تراویح فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ گے۔ یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تراویح باجماعت پسند تھی، مگر اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے فرض ہی قرار نہ دے دیں، آپ نے تسلسل کے ساتھ مسجد میں باجماعت یہ نماز ادا نہیں فرمائی۔ پھر اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں الگ الگ بغیر جماعت نماز تراویح کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مسلمانوں کو حضرت ابی بن کعب کی امامت میں مسجد میں نماز تراویح باجماعت کے لیے جمع فرمایا۔ اس روز سے رمضان کے پورے ماہ میں باجماعت نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنے کا رواج ہوا۔ نماز تراویح میں ختم القرآن کا اہتمام بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا کہ ماہ رمضان میں نماز تراویح میں ایک بار مکمل قرآن کریم تلاوت کیا جائے۔ چنانچہ آپ کی قائم کردہ اس سنت پر دنیا بھر کے مسلمان آج بھی عمل پیرا ہیں۔ نماز تراویح میں جس تیز رفتاری سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ نماز تراویح یعنی قیام رمضان کی اصل روح کے سراسر منافی ہے۔ نماز تراویح یا قیام رمضان کا مقصد تو یہ ہے کہ عام مہینوں کی نسبت اس ماہ میں زیادہ دیر تک راتوں کی عبادت کی جائے اور قرآن کریم زیادہ اہتمام کے ساتھ کثرت سے تلاوت کی جائے۔ رمضان کا تعلق قرآن سے ایسا ہی ہے جیسے جسم سے روح کا، یعنی رمضان کی روح قرآن ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا ہے۔ اس مہینے میں خصوصیت سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ راتوں میں تراویح کی صورت میں قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اس مقصد کے لیے خاص ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا جائے۔ نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہوئے آدمی کو وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جبکہ آسمان اور زمین کے درمیان نورانی رابطہ قائم ہو، اور اس کو یاد کر کے بندہ پکار اٹھتا ہے کہ اے مولا، تو میرے سینے کو بھی اپنی تجلیات سے روشن کر دے۔ قیام رمضان یعنی تراویح کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ نماز تراویح کی پابندی سے کم از کم اتنا ضرور حاصل ہوتا ہے کہ بندہ پورا قرآن سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے اللہ کا کلام سننے کا بہت بڑا روحانی فائدہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کا ختم کرنا اس وجہ سے مسنون ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اور تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھنا یا سننا بھی سنت موقدہ ہے۔ یہ دونوں عمل علیحدہ علیحدہ دو سنتیں ہیں۔
اس لیے جو لوگ صورتوں کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں اور پورا قرآن مجید تراویح میں پڑھتے یا سنتے نہیں، وہ تراویح کی سنت تو ادا کرتے ہیں لیکن تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنے یا سننے کی سنت ان کے ذمہ باقی رہتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ چند راتوں میں قرآن پاک پورا سن کر تراویح چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ذمے تراویح کی سنت باقی رہتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے ختم ہو جانے کے بعد اکثر لوگ تراویح کے ادا کرنے میں جو سستی کرنے لگتے ہیں، یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ ختم القرآن مجید کے بعد بھی رمضان المبارک کی تمام راتوں میں عید الفطر کے چاند دیکھنے تک تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خوشخبری دی کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے یعنی تراویح پڑھے تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ ان تمام فضیلتوں کا علم ہونے کے بعد تو ہر مسلمان کو ذوق و شوق سے تراویح کو پورے اہتمام سے ادا کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں سے سرفراز ہو سکے، اس کی مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازا جائے۔